ایک مرتبہ چوہا نے بڑا سا خواب دیکھا. سوچ رہا ہے چوہا جیسے کٹھل باڑی والا اگر سوچے کہ کب تک کٹھل باڑی ہی میں اپنی بیٹے کا شادی دلاتے رہیں, چلو یار کہیں کشن گنج چلتے ہیں, مارکیٹ چلتے ہیں, وہاں بڑے بڑے لوگ ہیں, پیسے والے لوگ ہیں, دولت امیر لوگ ہیں, چلو وہاں چلتے ہیں. تو چوہا نے بڑا سا سپنا دیکھا کہ کب تک زمین میں نکاح کرائیں, چلو آسمان کی دنیا کا سیر کرتے ہیں. یہ چوہا چل دیا آسمان پہ گیا تو آبر کو دیکھا, بادل کو دیکھا, بادل کو مضبوط نظر آیا. بادل سے جا کر کہنے لگا چوہا, میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے بیٹے سے کر دو. بادل ہنسنے لگا, تم زمین میں رہ رہے ہو, ہم آسمان میں, ہماری حیثیت یہ, تمہاری حیثیت یہ, ہمارے پاس اٹھ کے آ گئے. من ہی من میں مزہ لے رہا ہے اور یہ کہہ رہا, دیکھو چوہا ایک کام کرو, مجھ سے بھی بڑا خاندان کو, یہ تم وہاں چلے جاؤ. مزہ لے رہا اور کہہ رہا وہاں چلے جاؤ. کا مجھ سے بھی بڑا خاندان ہوا ہے. ہوا جب ہوا چلتی ہے تو پورب سے پشچم کی طرف بادلوں کو کر دیتی ہے. جب پشچم سے ہوا چلتی ہے تو بادل کو پورب سے پشچم کر دیتے ہیں. اس لیے ہوا کے پاس چلے جاؤ, ہوا مجھ سے بھی بڑا خاندان ہے. چوہا کہہ رہا اتنی محنت کر کے تمہارے پاس آیا اور تم ٹھکرا دیے, مجھے بھگا دیے. جب ہوا کے پاس گئے, نفاع الرحمان اپنے حلویال کی طرف سے 3000 روپیہ اور اپنے باپ ماں کے نام محنت و لگن سے کام کرنا چاہتے ہیں, اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی مسجد شاندار سے بنے, 10 20 100 50 گڈ طریقے سے آپ یہاں دان دے کر جائیں. میں آپ کو عثمان کا ایک واقعہ بتاؤں گا. تو چوہا چل دی پھر کس کے پاس, ہواؤں کے پاس. ہواؤں سے جا کر کہتا ہے کہ میں نے ایک خاندان کو ریجیکٹ کر دیا ہے, بڑا سا خاندان تھا بادل, میں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا. حالانکہ بادل نہیں, اس کو گھما دیا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, چھوٹا نہیں بننا چاہتا ہے اور کیا کہتا ہے, میں نہیں اس کو دھتکار دیا, وہ مجھے نہیں بھگایا. اگر اس کو لات مار کے بھی بھگائے پھر بھی وہ نہیں کہیں گے کہ مجھے بھگایا, میں نے اس کو بھگا دیا. جا کر ہوا سے کہتا ہے تمہارے ساتھ, تمہاری بیٹی کے ساتھ میں اپنے بیٹے کا نکاح کرانا چاہتا ہوں, یا پھر اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے بیٹے سے کرنا چاہتا ہوں. ہوا کہنے لگے میں پورب سے پشچم سے پورب, میں تم سے بڑا ہوں, کیسے تم ہمارے پاس آ گئے. جاؤ ایک کام کرو, ہم سے بھی بڑا کوئی خاندان ہے ان کے پاس چلے جاؤ. کہا میں تو ایک خاندان کو پہلے ریجیکٹ کر کے آیا ہوں, تم بھی کہہ رہے ہو کہ ایک اور خاندان ہے, کہاں جاؤ. ہوا نے کہا ہم سے بھی مضبوط خاندان, مضبوط مخلوق پہاڑ ہے. یہ پہاڑ جہاں پہ جمع ہوا ہے, جہاں پر قائم ہے, اگر ہوا بھی چلتی تو پہاڑ کا کچھ اخاڑ نہیں پاتی ہے. پہاڑ اپنے جگہ پہ مضبوط ہے, پہاڑ کے پاس چلے جاؤ. یہ چوہا پھر پہاڑ کے پاس چلے آئے. پہاڑ سے آ کے کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کرانا چاہتا ہوں, تمہارے بیٹے کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کرانا. جو پہاڑ ہمارے پاس, ہم اتنے ہٹے گٹے اتنے بڑے خاندان کے, ہمارے بیٹے سے شادی دلاؤ گے. اس نے کہا دیکھو میں نے 2 خاندان ریجیکٹ کر دیا, حالانکہ دونوں نے لات مار کے بھگایا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, پہاڑ نے بھی کہا کہ ہم سے بھی بڑا کوئی خاندان ہے, تم ان کے پاس چلے جاؤ. کا کون, کا چوہا ہے. یہ چوہا بڑا طاقتور خاندان ہے, یہ ہم کو بھی خریدتا ہے, ان کی دانت اتنی مضبوط ہے کہ ہم کو بھی خرید کے اپنے اندر یہ کھائی بنا لیتا, گھر بنا لیتا, زمین کو خرید کے اپنے اندر گھر بنا. تم ان کے پاس چلے جاؤ. تو میرے پیارے ساتھیوں, اسٹینڈرڈ الگ ہونا نہیں چاہیے, معیار الگ ہونا نہیں چاہیے. ہم جس لیول کے ہیں اسی طرح خواب دیکھیں. ایسا نہیں کہ ہم مکھی ہے اور مچھر کا خواب دیکھ رہے, ہم چیونٹی ہے اور ہاتھی کا خواب دیکھ رہے, ایسا نہیں. اگر قسمت میں ہے تو آپ کو بڑے گھر کی لڑکی مل جائے گی, آپ چھوٹے طبقے کے ہیں بڑے گھر کی مل جائے گی, یا پھر بڑے گھر کی ہیں قسمت میں ہے تو چھوٹے خاندان کی لڑکی مل جائے گی. لیکن ہمیں اور آپ کو بڑا خواب جلدی سے نہیں دیکھنا چاہیے. تو میرے پیارے ساتھیوں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما. آپ نے ابو طلحہ کا نام سنا ہوگا, یہ اسلام بعد میں لے آتا ہے, لیکن ان کی بیوی ام سلیم پہلے اسلام لے آتی ہے. ابو طلحہ نے نکاح کا پیغام دیا, ام سلیم کی خوبصورتی انہیں پسند آئی, نکاح کا پیغام دیا. ام سلیم نے ابو طلحہ سے کہا اے ابو طلحہ, اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو میری ایک شرط ہے.
ایک شرط ہے. کیا شرط ہے؟ تم اسلام قبول کر لو. اسلام قبول کر لو. پہلے اسلام نہیں لائے تھے ابو طلحہ. اگر تم اسلام قبول کر لو تو میرے ساتھ شادی کر لو, اس کے بعد میں تم سے شادی کر لوں گی, ورنہ پہلے میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کر سکتی. میرے بھائیوں, ابو طلحہ نے ام سلیم سے شادی کرنے کے لیے اسلام قبول کر لیا, لیکن یہاں کوئی زبردستی نہیں ہے. آج اگر مسلمان غیر مسلم لڑکیوں کو لے کر آئے اور شادی کر لے تو ہم پر ہی الزام لگ جاتے ہیں کہ مسلمانوں کی یہ سازش ہے, حالانکہ اسلام آپ کو پرمیشن نہیں دیتا اور جائز نہیں قرار دیتا ہے کہ کوئی لڑکی اسلام لائے بغیر آپ ان کو بھگا کر لائے اور شادی کر لیں تو وہ شادی جائز ہو جائے گی. نہیں نہیں, پہلے اس کے دل میں ایمان ہونا چاہیے, وہ اسلام قبول کر لے. عیسائی کی لڑکی ہو, جینی کی ہو, سکھوں کی ہے, بدھسٹی کی ہو, کسی کی بھی ہو, اگر ان کے دل میں ایمان جا گیا ہے, ایمان لے کر آ گئی ہے, تبھی آپ ان سے شادی کر سکتے ہیں. ایک شرط لگائی, اگر تم اسلام قبول کر لو تو میں تم سے شادی کر لوں گی. اسلام قبول کر لیا, مہر بن گیا, وہی چیز مہر بن گیا. میرے پیارے ساتھیوں, مہر میں ضروری ہے کہ کچھ نہ کچھ دیا جائے, کچھ نہ کچھ دیا جائے. تو ابو طلحہ اور ام سلیم کی پہلی شادی جن میں مہر اسلام قبول کرنا بنا. ہم اور آپ بھی ایسی شادی کریں. شرط لگائے کہ میری بیوی تم میرے پاس رہو گے تو دیندار بن کے رہو گے, اور نہ میں تجھے طلاق دے دوں گا. ایسی شرطیں ہمیں اور آپ کو بھی لگانی چاہیے. شادی ہو گئی, ایک بچہ ہوا جن کا نام, یا پھر اس کو کچھ ایسی بغیر نام بے نامی کہہ لیجیے, ایک بچہ ہوا. ان سے ابو طلحہ محبت کرنے لگے اور کافی زیادہ محبت کرنے لگے, غیر معمولی محبت کرنے لگے. لیکن اللہ کو ایسا کرنا تھا. ابو طلحہ ایک دن جہاد میں گئے ہوئے تھے یا ایک دن تجارت میں گئے ہوئے تھے. شام سے پہلے ان کا بچہ انتقال کر گیا, ان کا بچہ مر گیا. میرے بھائیو, جب بچہ مر گیا, ام سلیم نے کیا کیا, ان بچوں کو گھر کے کسی کونے میں ان کی لاش کو چھپا کے رکھ دیے, ایک کپڑا اوڑھ دیے, ان کے اوپر چادریں ڈال دی, کپڑا ڈال دیا, اس کو رکھ دیے. کھانا بنایا. ابو طلحہ گھر میں آئے, پوچھا بی بی کئی فل غلام, بچے کیسے ہیں, بچے کی طبیعت کیسی ہے؟ یعنی ان کا سانس کا کھینچاؤ جو ہے زیادہ چل رہا تھا, ان کا کھینچاؤ تھما ہے یا نہیں؟ ان کی بیوی جواب دیتی ہے, اے میرے شوہر, ان کی سانس کا کھینچاؤ تھم گیا ہے. پہلے کے مقابلے میں وہ آرام سے. ابو طلحہ بیٹھ گئے, دونوں نے کھانا کھایا. رات ہوئی تو ہم بستر بھی ہوئے. بیوی نے میک اپ کیا, بیوی نے زینت اختیار کیے, اور دونوں نے ہم بستری کی. دیکھیے, گھر میں بچہ مرا پڑا ہے, گھر کے کسی کونے میں لاش رکھی ہوئی ہے, لیکن بیوی کا کلیجہ دیکھیے, ام سلیم کا کلیجہ دیکھیے, گھر کے اندر لاش کو چھپائے ہوئے ہیں, اپنے شوہر کو کھانا کھلا رہے ہیں, اور رات میں اپنے شوہر سے مل بھی رہے ہیں. ایسا کیوں؟ اس لیے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ شوہر باہر سے آئے اور شوہر کو کوئی ایسی بات بتائے جس سے شوہر ناراض ہو جائے, شوہر کو ایسی بات بتائے جس سے شوہر غصے میں آ جائے اور غصے میں آ کر مجھے طلاق ہی دے دے, یا گھر سے باہر نکل جائیں, گھر سے ماں باپ کو نکال دے. وہ نہیں چاہتے تھے. اور نیک بیوی کی پہچان بھی یہی ہے. جب اللہ کے نبی سے پوچھا گیا, اے اللہ کے نبی بہترین عورت کون سی ہے؟ ای النساء خیر, بہترین عورت کون ہے؟ آپ نے فرمایا التی تسرہ اذا نظر, ایسی عورت جب اس کو شوہر اس کو دیکھے تو وہ خوش ہو جائے. شوہر جب اسے دیکھے تو دیکھ کر اسے شوہر خوش ہو جائے. ارے وہ ایسے چہرہ بنائے, ایسا اونٹ بنائے, جب شوہر گھر کے اندر داخل ہو اس بیوی کو دیکھ کر خوش ہو جائے. ایسی عورت کو بہترین عورت کہا گیا ہے. میرے بھائیوں, ام سلیم یہ چاہتی تھی میرے شوہر آئیں گے, راستے میں تھکا ہوا ہے, تجارت میں ہو سکتا برکت ہوئی یا نہیں, منافع ہوا یا نہیں, کاروبار میں برکت ہوئی یا نہیں, گھر میں آئیں گے میں بتاؤں گی کہ میرے شوہر, آپ کا بچہ بیمار ہے, آپ کا بچہ مر گیا ہے, میرا شوہر نہ کھانا کھائے گا نہ کچھ کرے گا, اس لیے میں بتانا مناسب نہیں سمجھا. رات میں ہم بستر. صبح ہوئی, صبح ہونے کے بعد بیوی نے ام سلیم نے اپنے شوہر سے کہا ہے میرے شوہر, ایک مثال دی, اگر آپ کو کریلا باری والے کوئی امانت دے
اگر کٹہل باڑی والوں کو کریلا باڑی والے کو یہ امانت دے اور یہ کہے کہ 1 مہینہ کے بعد واپس کر دینی ہے، 1 مہینے کے بعد لوٹا دینا ہے، 1 مہینے کے بعد کریلا باڑی کو وہ سامان دے دینا ہے، 1 مہینہ اگر ہو جائے تو کیا امانت کو واپس کرنے میں کوئی جھگڑے کی بات ہے؟ امانت کو واپس کرنے میں کوئی دقت ہے؟ امانت کو واپس کرنے میں کوئی دشواری ہے؟ شوہر نے کہا نہیں، اگر کریلا باڑی والے نے امانت دی ہے تو کٹہل باڑی والوں کو چاہیے کہ 1 مہینے کے بعد اس امانت کو ویسے ہی واپس لوٹا دے۔ اے میرے شوہر، اللہ نے آپ کو ایک امانت دی تھی، امانت کے طور پر اللہ نے آپ کو بچہ دیا تھا، اللہ نے آپ کو ایک لڑکا دیا تھا، اللہ نے آپ کو اللہ نے اولاد دی تھی، اللہ نے ایک بچہ دیا تھا، اللہ کی امانت تھی، اللہ نے اس امانت کو کل دن میں واپس لے لی ہے۔ کتنی بہترین مثال دی ہے کہ امانت اگر کوئی دے کیا اس کو واپس کرنے میں جھگڑنے کی بات ہے؟ لیکن میرے بھائیو، آج کل کسی کو اگر ادھار دے دو تو وہ آدمی جج بن جاتا ہے، پیسہ مانگنے جا، بھائی آج نہیں ہے کل آ جانا، 10 دن بعد آ جانا، یعنی پیسہ آپ کا ہے، آپ نے اس کو قرض دیا ہے، اگر آپ مانگنے جائیں گے وہ آدمی جج بنا بیٹھے رہے گا۔ یہ امانت میں خیانت ہے میرے بھائیوں، اور امانت میں خیانت کرنے والے منافق ہیں جو جہنم کے نچلے گہرے میں ہوں گے، جہنم کی گہرائی۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آواز آئی، صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول یہ آواز کیسی ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا اے میرے صحابہ، یہ آواز ایسی ہے جہنم کے اندر ایک پتھر پھینکا گیا، 70 سال تک اس پتھر کو بھگایا گیا، جاتا رہا جہنم کے کھائی کے اندر، اس کی گہرائی کے اندر، جاتے جاتے آج اس کے اندر گرا ہے، یہ اس کی گہرائی ہے۔ امانت میں خیانت کرنے والوں کی یہ سزا ہے کہ جہنم کی گہرائی میں ہوں گے۔ اس کی بیوی نے کہا اے میرے شوہر، اللہ نے آپ کو امانت دی تھی، اللہ نے واپس لے لی ہے، آپ کا بچہ تھا مر گیا ہے۔ ام سلیم نے صبر کیا۔ اگر آج کے اس دور کی ماں اور بہنیں ہوتی کیا صبر کرتے؟ نہیں، سینہ تان کے غریبان پھاڑ کے ایسا ویسا۔ میرے بھائیوں، زمانے جاہلیت کی طرح رونا روتے میرے بھائیوں، اگر ایسا رونا روتے ہیں تو یقین جانی وہ اولاد آپ کے لیے قیامت کے دن شفاعت نہیں کریں گے، آپ کے دامن کو پکڑ کر اللہ سے نہیں کہیں گے کہ اللہ یہ میری والدہ تھی، یہ میرے گارجین تھے، دنیا میں نے ان سے الگ ہوا، آپ نے مجھے بیکٹ کیا، علیحدگی اختیار کیے، ہمیں بھی شوق تھا ایک ساتھ ہم مدرسہ ہاٹ جاتے، اپنے باپ کی انگلی پکڑ کر مدرسہ جاتے، نہیں جا سکا، تم نے دنیا میں مجھ سے چھینا تھا، آخرت میں نہ چھین، ایک جگہ پہ جگہ دے۔ اللہ کب جگہ دیں گے؟ اگر اپنی اولاد پر صبر کر رہے ہیں تو میرے بھائیوں، ورنہ نہیں، وہ امانت ضائع ہو جائیں گے۔ ابو طلحہ نے کہا میری بیوی تم نے مجھے رات میں کیوں نہیں بتائی؟ بیوی نے کہا میرے شوہر، اگر میں نے رات میں بتا دی ہوتی تو آپ نہ کر کھانا کھاتے، نہ ہم بستر ہوتے، آپ میرے ساتھ کچھ نہیں کرتے، آپ ہو سکتا ہے پریشان ہو کر آئے، تھکا مندہ تھے، پریشان حال تھے، اس لیے میں مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کو بتا دو۔ یہ معاملہ اللہ کے رسول کے پاس لایا گیا، اللہ کے رسول کو یہ حالت سنایا گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کے بعد اللہ کے رسول نے جو برکت کی دعا دی وہ دعائیں تھی، اللہ ان دونوں میں، یہ دونوں جو رات میں ہم بستر ہوئے ہیں، اے اللہ یہ جو دونوں رات میں ملاقات کیے ہیں، یہ دونوں ہم بستر ہوئے، ہم بستری کیے ہیں، اے اللہ ہونے والے ان کے نطفے میں اولاد عطا فرما، اور وہ اولاد عطا فرما تو سب کے سب عالم ہو، قاری ہو۔ تاریخ والے لکھتے ہیں 1 سال پورا نہیں ہوا، ایک بچہ ہوا جن کا نام عبداللہ رکھا گیا، اور ان کے جتنے اولاد ہوئے، جتنے لڑکے ہوئے، سب عالم تھے، سب قرآن کے حافظ تھے، سب عالم تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کسی روایت میں ہے کہ فقال رجل من الانصار، انصار کے ایک آدمی نے کہا فرأيت لهم 9 اولاد كلهم قد قرأ القرآن، کہ میں نے دیکھا کہ ان سے 9 لڑکے پیدا ہوئے، 9 لڑکے پیدا ہوئے، اور سب کے سب قرآن کے حافظ تھے، قرآن کے عالم تھے۔ دعاؤں کی اثر ہے میرے بھائی، دعاؤں کا اثر ہے، دعاؤں کی یہ برکت ہے، اور یہ برکتوں کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے صبر کی، اللہ کے رسول نے برکت کی دعائیں دی، اولاد ہوئی، کچھ ہی دنوں میں گھر میں اولاد ہوئی، اور سارا پورا گھر عالموں سے بھر گیا۔ تو ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے کہ جب اولاد انتقال کر جائے اس پر صبر کریں۔
لیکن ایسی مائیں کہاں ہیں؟ مسلمانوں لکھو، اگر مر جاؤ تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دینا، زندہ رہو تو ہم سے پوچھنا آنے والی پیڑھی میں ہماری مائیں، ہماری بہنیں اپنی اولاد کو سکھ نہیں دے سکتی ہے، اپنے آنچل میں سکھ نہیں دے سکتی ہے، کیونکہ یہ جینس پہننے والی مائیں، جینس پہننے والی بہنیں جن کی آنچل ہی نہیں ہے، تو یہ اپنی اولاد کو آنچل میں سکھ کہاں سے دیں گی؟ لکھ لینا، میری ان باتوں کو نوٹ کر لینا، اگر زندہ رہو تو ہم سے پوچھنا، مر جاؤ تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دینا۔ آنے والے پیڑھیوں میں ہماری ماؤں کی یہ حالت ہو جائے گی کہ ان کی آنچلیں نہیں ہوں گے جن سے یہ اپنی اولادوں کو سکھ دے سکیں گے۔ میرے بھائیوں، جینس پہننے والی عورتیں، ان کے پاس آنچل کہاں سے ہوں گے؟ اللہ کی قسم، عریانیت زیادہ ہو جائیں گے، بے حیائی زیادہ ہو جائیں گے، ننگا پن زیادہ ہوں گے۔ یہ عریانیت جب ظاہر ہو جائے، یہ قیامت کی ایک علامت ہوں گی۔ قیامت کی ایک علامت یہ بھی ہوگی، اِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ، قیامت اس وقت تک نہیں ہوگی۔ ان کی شرط یہ ہے کہ کھلے عام لوگ زنا کریں گے، سڑکوں پہ کریں گے، اس دور کا اچھا آدمی وہ مانا جائے گا، وہ یہ کہے گا کہ پردے کے پیچھے سے نہ کر لے۔ میرے بھائیوں، یہ عریانیت قیامت کی ایک پہچان ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ایک آئیڈیل ماں بننی چاہیے، ایک آئیڈیل دیندار بہن بننی چاہیے۔ یہ نصیحت ہے ان عورتوں کے لیے۔ ماں کی جو دعا ہوتی ہے، اگر ماں اپنی اولاد پر بد دعا کر دے وہ جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ پوری تقریر دعاؤں کے سلسلے میں آؤ، ایک اور واقعہ میں آپ کو سامنے رکھ رہا ہوں۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، ایک عابد تھا جن کا نام جریج تھا۔ یہ اپنے عبادت خانہ میں عبادت کیا کرتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے، اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، نماز میں ایک دن مشغول تھے، نماز میں مصروف تھے، ان کی ماں آئی اور آواز دی، یا جریج یا جریج۔ یہ بندہ نماز میں مشغول ہے، اپنے من ہی من میں سوچ رہا ہے، اللہ ایک طرف تیری نماز ہے، دوسری طرف میری ماں کی آواز ہے، میں اپنی ماں کی بات سنوں یا نماز پڑھو؟ نماز کو اگر چھوڑ رہا ہوں تو اپنی ماں کی بات، اگر میں اپنی ماں کی بات سن رہا ہوں تو نماز چھوڑنا پڑے گی، اگر نماز ادا کر رہا ہوں تو اپنی ماں کی بات چھوڑنا پڑے گی۔ اپنی ماں کی بات چھوڑ دیا، نماز پڑھتے رہے۔ پھر دوسرا دن آیا، ماں نے آواز دی، پھر جریج نماز میں مشغول ہے۔ جریج کے سوال وہی سوال کہ ایک طرف نماز ہے، دوسری طرف ماں کی آواز۔ جریج نے اس کی بات نہیں سنی اور نماز میں مشغول رہا۔ تیسرے دن بھی مشغول رہا۔ ماں نے غصے میں آ کر جریج کو بد دعا دے دی، بد دعا دے دی۔ اور کیا بد دعا دی کہ کعبے کی رب کی قسم، اللہ کی قسم، اے جریج تمہارا انتقال اس وقت تک نہیں ہوگا، تم اس وقت تک نہیں مرو گے جب تک کسی زانی عورت کا چہرہ نہ دیکھ لو، کسی زانی عورت سے ملاقات نہ کر لو، کسی بدکار عورت سے ملاقات نہ کر لو، کسی زانی عورت کا چہرہ نہ دیکھ لو، تب تک تمہاری موت ہی نہیں ہوگی۔ کیا بد دعا دی؟ زانی عورت سے پہلے ملاقات کرو گے، اس کے بعد بد دعا ہوں گی۔ جنگل تھا، آس پاس میں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، جنگل میں بھیڑ دھمبے چلا رہے تھے، وہیں پر ایک طوائف رہا کرتی تھی، ایک بدچلن عورت رہا کرتی تھی۔ لوگوں نے اس بدچلن عورت کو پیسہ دیا اور کہا، اے بدچلن عورت، یہ جو عبادت خانہ میں مصروف ہے تم ان کو پھنساؤ۔ یا پھر وہ بدچلن عورت ان آدمی کے پاس گیا، ان عبادت خانے میں مصروف عابد کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگی، اے عابد، اے عبادت کرنے والے، تم میرے ساتھ زنا کرو، تم میرے ساتھ زنا کرو، میں آزاد ہوں، سب کچھ تمہارے لیے ہے، تم میرے ساتھ زنا کرو۔ اس نے کہا چل ہٹ، اس نے اس کو ہٹا دیا، دور کر دیا، انہوں نے زنا نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، لیکن اس عورت نے کیا کیا؟ اس چرواہے کے پاس گئی اور چرواہے سے زنا کر لیا، اور زنا کر لیا تو ان کے پیٹ میں بچہ پیدا ہو گیا، حمل ٹھہر گیا۔ اس نے اعلان کر دیا، اس زانیہ عورت نے، اس فاحشہ عورت نے اعلان کر دیا، پورے کٹھل باری میں اعلان کر دیا، پورے کٹھل باری میں اعلان کر دیا، پورے مدرسہ ہاٹ میں اعلان کر دیا کہ اے لوگوں، یہ جو عابد عبادت خانے میں مشغول ہے، یہ جو اللہ کو یاد کیا کرتے ہیں، یہ جو نماز پڑھتے ہیں، انہوں نے میرے ساتھ منہ کالا کیا ہے، انہوں نے میرے ساتھ زنا کیا ہے، انہوں نے میرے ساتھ غلط کام کیا ہے۔ اچھا، ایک بہت ہی افسوسناک خبر اور
दर्दनाक खबर के मेरे प्यारे साथियों, तो मैं ये बोल रहा था कि जुरैज ने उनके साथ गलत काम नहीं किया, लेकिन जुरैज पर इल्जाम लग गया, तोहमत लगा दी। किसने? उस बदचलन औरत ने। जब लोगों को पता चला कि ये आदमी मस्जिद में अल्लाह की इबादत करता है, नमाज पढ़ता है, और एक जानी औरत से मुंह काला कर लिया, जिना कर लिया, लोग धड़ धड़ से गए और उनके इबादत खाना को तोड़ दिया, उनके इबादत खाना को तोड़ दिया। और वो कहता रहा, या अल्लाह मैंने तो गुनाह किया ही नहीं, आय अल्लाह इन औरत ने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया है, आय अल्लाह तू इसको सच साबित कर दे। जब उसका बच्चा पैदा हुआ तो जुरैज ने मोहल्ले वालों को जमा किया और कहा, कहे कट्ठल बारियों, आए मदरसा हाट वालों, आए किशनगंज में रहने वाले लोगों, एक जगह जमा हो जाओ। और उस बच्चे को बुलाया गया, छोटा बच्चा है, गोद में दूध पी रहा है, जिनके पास जबान नहीं है, बोलने की ताकत नहीं है, लेकिन उस छोटे बच्चे से सवाल किया जुरैज ने और कहा, आए छोटा बच्चा ये बताओ कि मन अबूक, तुम्हारा बाप कौन है? छोटा बच्चा है और उनसे पूछा कि बताओ तुम्हारा बाप कौन है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी कहा था ना कि काला अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूं। जबकि छोटा बच्चा है, लेकिन अल्लाह ने कुव्वत गोयाई दे दी, जबान दे दी। तब उस आदमी ने कहा, क्या लोगों तुम लोग मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो? मैं इन छोटे बच्चे से पूछ रहा हूं कि इनका अब्बू कौन है। जब पूछा कि मन अबू का, तुम्हारा अब्बू कौन है? छोटा बच्चा बोल उठा, काला अर्राई, मेरा अब्बू तो चरवाहा है। मेरे भाइयों, ये सफाई बयान कर दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कि जुरैज ने गलत काम नहीं किया था। मेरे भाइयों, और ये जाहिर हो गया कि जुरैज ने गलत काम नहीं किया था, लोगों ने इल्जाम लगाया था। इल्जाम तो किसी के ऊपर लग सकता है, अम्मा आयशा पर भी इल्जाम लगा, यूसुफ जैसे पाकीज़ा रसूल पर इल्जाम लगा। तो मेरे प्यारे साथियों, इल्जाम लगाने से पहले 100 बार सोच लीजिए। जुरैज पर इल्जाम लगा, उनकी इबादत खाना को तोड़ दिया गया। जब साबित हो गया कि जुरैज ने गलत काम नहीं किया, तो उन लोगों ने कहा, उनकी कौमों ने कहा कि जुरैज हम तुम्हारी इबादत खाना को सोने का कर देंगे, चांदी का कर देंगे। जुरैज ने कहा, नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, जिस तरह था, लकड़ी का था, मिट्टी का था, उसी का बनवा दो। तो मेरे प्यारे साथियों, किसी पर इल्जाम लगाने से पहले 100 मर्तबा सोच लिए। अल्लाह ने यह सफाई बयान कर दी, कहे लोगों जुरैज सही है, ये बच्चा जुरैज का नहीं है, चरवाहा का है। तो उनकी मां ने जो बद्दुआ की थी, हालांकि बद्दुआ लगी नहीं, लेकिन कम अज कम इल्जाम तो लगा। जुरैज पर इल्जाम लगा, उनकी मां ने बद्दुआ की थी। कहां से कहां मैं बात को लाया और आखिर वहां तक आपको पहुंचाया कि उनकी मां ने बद्दुआ की कि तुम मरने से पहले किसी जानी औरत का चेहरा देखोगे, मुलाकात करोगे। जिना नहीं किया था, लेकिन चेहरा तो देखा, मुलाकात तो हुई। मेरे भाइयों, हालांकि वो जुरैज इबादत खाना में मशगूल था, इबादत खाना में मसरूफ था और नमाज में मशगूल था, इसलिए अपनी माँ का जवाब नहीं दिया। लेकिन हम और आप अपने जिंदगी पे झांके, अपने गरीबान पे झांके कि माँ को न जाने कितनी तरह से सताते हैं, कितनी तरह से सताते, प्यार करते हैं। जरूरी आप बीवी से भी कीजिए। अल्लाह के रसूल से पूछा गया, अल्लाह के रसूल आप दुनिया में सबसे ज्यादा किनसे प्यार करते हैं? आपने कह दिया, मैं सबसे ज्यादा प्यार अपनी बीवी से कर रहा हूँ, हजरत आयशा से कर रहा हूं। इसलिए प्यार करना गलत नहीं है, मोहब्बत करना गलत नहीं है, लेकिन माँ का प्यार अलग है, बीवी का प्यार अलग है। बीवी की मोहब्बत अलग जगह पे है, बीवी की मोहब्बत अलग जगह पे है, माँ की मोहब्बत अलग जगह पे है। मेरे प्यारे साथियों, जुरैज ने गलत काम नहीं किया, लेकिन जुरैज के ऊपर इल्जाम तो लगा। इसलिए मेरे भाइयों, अगर माँ बद्दुआ दे दे तो वो बद्दुआ आपको लग जाएंगे। इसलिए माँ बाप की बद्दुए से बचिए।